محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. اسپیکر صاحب نے جو ایوان کے دروازے ہیں وہ ان کے لیے اب کھول دیے ہیں, ان کی ثوابدید تھی انہوں نے کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب کیا اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد محمود خان اچکزئی کے لیے حکومت بھی اپنے دروازے کھولے گی مذاکرات کے لیے؟ نہیں دیکھیے, بات یہ ہے نیر صاحبہ, مذاکرات کی یا بات چیت کی, میں بات چیت مذاکرات نہیں, میں کہوں گا بات چیت کی میز سے تو کبھی ہم اٹھے ہی نہیں. دیکھیے آپ دیکھیے مثالیں دیکھ لیجئے نا, 2023 میں آپ کو یاد ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک وفد بیٹھا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشنز کی ایک نئی ڈیٹ طے کرنے کے لیے, تب بھی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے اٹھ کے گئے تھے. میں نے آپ سے آلریڈی جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دعوت کا بتایا, جو قومی اسمبلی کے فلور پہ دی گئی, ایک سیشن ہوا دہشت گردی پہ, ایک اجلاس ہوا ان کیمرہ جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, فیلڈ مارشل بھی تھے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی, وہ نہیں آئے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پہ دعوت دی گئی, وہ نہیں آئے. اور براہ راست مذاکرات کے لیے ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کی صدارت میں ایک فورم بنایا گیا, وہاں سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی ایشو کیا ہے. پی ٹی آئی بنیادی طور پہ خود جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری سوچ نہیں رکھتی, اور اس نے سالوں سال حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی باقی مین سٹریم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے بات کرنے کی صلاحیت کبھی نہیں دکھائی. اور اس کی بنیادی وجہ وہ شخص ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی آپ ابھی بھی زبان دیکھ لیں, اس کے ٹویٹس میں اس کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں, تو میرے خیال سے اگر کوئی چیز کوئی شخص رکاوٹ ہے سنجیدہ گفتگو میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان قومی ایشوز پر گفتگو میں, تو وہ وہی شخص ہے جو اڈیالہ میں ہے. تو میری گزارش ہے اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے کہ وہ جو یہاں پر دعوے اور باتیں کر رہے ہیں اتنا ہی وہ زور اپنے اس اور ان کو راضی کرنے پر لگا لیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. نہیں راضی کرنے پہ نہیں, ان کی مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں اور ان کی جو پرائیورٹیز. اچھا کیانی صاحب, آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ گوشوارے نہ جمع کرانے پہ سینٹ, صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے 159 ممبران ہیں جن کی رکنیت سرے سے معطل کر دی ہے. تو اب یہ سیاستدان گوشوارے کیوں نہیں جمع کراتے؟ بڑے بڑے نام ہیں, وفاقی وزراء ہیں, مصدق ملک صاحب کا نام ہے, فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں, عابد شیر علی ہیں, نور الحق قادری صاحب ہیں, سائرہ تارڑ صاحبہ ہیں, مہرین رزاق بھٹو صاحبہ ہیں, سردار منگل, خالد مقبول صدیقی. تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کیوں نہیں جمع کراتے؟ جی دیکھیے, میں کسی فیلو پارلیمنٹیرین پہ اس طرح کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے دیکھیے اس میں بنیادی طور پہ تو میں نے اپنے وقت پہ جمع کرائے تھے, جی جو ڈیڈ لائن تھی. آپ کا نام بھی نہیں ہے تو میں اب کس جی میں نے تو جمع کرائے تھے, مگر میں کہہ رہا ہوں اور دیگر اور ممبرز نے کرائے, کیبنٹ ممبرز نے کرائے, ٹریجری اور اپوزیشن کے ممبران نے جمع کرائے, مگر دیگر کالیگز نے شاید وقت پہ نہیں جمع کرا سکے کسی وجہ سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد جمع کرا لیں گے. بنیادی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک آفیشلز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے عوام کے سامنے. اور آئی ایم سرٹن, دیکھیے ایک سالانہ چیز ہے, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہم سب فلفل کرتے ہیں. تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے نہیں کرا ہے اس کو جلد کرانے چاہیے, اور یہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے پارلیمنٹیرین ہونے کی, اس کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے. یہ تو جی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کاغذ جمع کراتے ہوئے الیکشن کے ٹائم پہ جمع کراتے ہیں, اور اس کے بعد ممبر بننے کے بعد بھی آپ نے ایف بی آر کے ساتھ اپنی ٹیکس فائلنگ کے ساتھ آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ علیحدہ جمع کرتے ہیں, پھر آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی علیحدہ جمع کرتے ہیں. تو جنہوں نے نہیں کیا جی مجھے امید ہے انشاءاللہ جلد وہ کر لیں گے. اچھا, آپ کے پاس خزانہ کا قلمدان بھی ہے, تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آج امریکہ نے ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کا کاروبار کرنے والے ممالک پر 25% جو ہے وہ ٹیرف لگانے کا جو ایک فیصلہ ہے اس کی جانب سے سامنے آیا ہے, اور اب پاکستان ایران کے ساتھ سالانہ 3 ملین کاروبار کرتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستانی معیشت کو کس طرح سے ٹیرف جو ہے یہ متاثر کرے گا؟ ہم سارے حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ فیصلہ کریں گے, اور آگے اپنے معاشی اور سفارتی فیصلے بھی اس طریقے سے کریں گے, ان ساری نئی ریالٹیز کو, ایگزسٹنگ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں ہمارے معیشت کا بھی فائدہ ہوگا, پاکستانی شہریوں کا بھی فائدہ ہوگا, ہمارے سفارتی محاذ پر بھی جو معاملات ہیں ان کی بھی بہتری ہوگی, اور جس میں پاکستان کا قومی دفاع اور پاکستانی شہریوں کی خوشحالی اور معاشی بہتری ہوگی. تو انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ کو بھی اسی طریقے سے کیانی صاحب, سیگمنٹ کے آخری حصے میں میں آپ سے جو نجکاری کا عمل ہے اس کے اوپر ضرور سوال کرنا چاہوں گی کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے. ابھی یہ عمل جو ہے یہ کسی حد تک کنٹروورشل ہے, اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے ہر طرف سے,
اور لیکن اب اثاثوں کی نجکاری کے حوالے سے اگر بات کریں تو حکومت کا آئندہ کیا منصوبہ ہے؟ 3 الگ فیزز میں جو ہے وہ 22 اداروں کی جو نجکاری ہے وہ ہمارے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہوئی ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے ویب سائٹ کے اوپر. نہیں دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے پی آئی اے کی نجکاری کو سراہا گیا ہے، بلکہ ہمارے تو بہت سارے جو معیشت کے اوپر کامنٹ کرنے والے ناقد بھی آپ کہہ لیں تھے یا ہمارے کرٹکس بھی تھے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اور جس طریقے سے ہوئی وہ ایک اچھی آؤٹ کم ہے. دیکھیے، ایک لیگل پروسیس کے تحت، ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت، ایک صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ایسی ٹرانزیکشن کنکلوڈ ہوئی جس کی آخر میں بولی عوام کے سامنے لائیو ٹیلیوائزڈ آکشن کے دوران ہوئی، اور اس کے اندر جو میکسیمم پاسبل قیمت فیچ ہو سکتی تھی وہ بھی ملی، اور ایک ایسی ٹرانزیکشن سٹرکچر کی گئی اور کنکلوڈ کی گئی جس سے نہ صرف اس کی نجکاری ہوئی بلکہ اس نجکاری کے عمل کے اندر ہی اس کی اپنی جو پی آئی اے کے اندر جو آگے اس کے اندر ری انویسٹمنٹ کا پلان ہے، جو پی آئی اے کو آگے کھڑا کرنے کا پلان ہے، اس پہ بھی نئے گاہک کو پابند کیا گیا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کو پابند کیا گیا ہے، اس کے پلان کو پابند کیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پی آئی اے، مجھے یقین ہے، آگے بہتر بھی ہوگی، اور قومی خزانے پر بوجھ بننے کے بجائے ٹیکس کی مد میں نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹر بھی بنے گی. جو آپ کا سوال ہے آگے کے نجکاری کے عمل کے بارے میں، دیکھیے آگے اس میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 9، ان میں سے پہلے فیز میں 3 کمپنیز ہیں جس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے، آئی ایس کو ہے، لیکن یہ 3 ادارے تو جو ہیں یہ تو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ میں ان کے اوپر کوئی خسارہ نہیں ہے، تو ان کی نجکاری کی کیا وجہ ہے کیانی صاحب؟ نہیں دیکھیے 2 باتیں جی. دیکھیے، ایک تو صرف لاس میکنگ اینٹیز کو نجکاری کرنا مقصود نہیں ہے. نجکاری کی 2-3 پرائرٹیز ہیں. ایک یہ کہ کیا ان اینٹیز کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، کیا اس آئی ایس کو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری سے ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام کاروبار فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. حکومت کا کام یہ انشور کرنا ہے کہ کون سا وہ بہترین موڈ ہے جس میں عوام کو بہتر سروس ڈیلیوری بھی ملے، اور حکومت ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، تاکہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ اور سروس ڈیلیوری ہو، اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے سیکٹر جس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چاہے وہ پی آئی اے کی اب نجکاری ہے جس سے ہم امید کرتے ہیں آگے بہتری آئے گی. ہماری ہی ماضی میں حکومتوں نے جب بینکس کے سیکٹر کی نجکاری کی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹیلی کام سیکٹر نے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں گیا تو وہ باقی اور سیکٹر سے اس کی پرفارمنس بھی بہتر رہی، اور خساروں کے بجائے اس نے ٹیکس کی مد میں کنٹریبیوشن کی، اور اس کی سروس ڈیلیوری بھی عوام کے لیے بہتر رہی. تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے ڈسٹریبیوشن ان کمپنیز کی اس کی نہ صرف ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی، بلکہ جو ان میں سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ڈسکوز لاس میکنگ ہیں وہ بھی قوم پر بوجھ نہیں رہیں گی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، ان کے لاسز میں ریڈکشن آئے گی، اور جو بجلی کے صارف ہیں، بجلی کے جو صارف ہیں ان کو بہتر